نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما عن سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم. معزز معتکفین و معتکفات اور حاضرین و حاضرات اور معزز خواتین اور معزز سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی ان عظیم نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں. اور آج جمعۃ الوداع ہے اور رمضان کا آخری عشرہ ہے. اس موقع پر میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، یہ ایک واقعہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام پذیر ہونا اور پھر آپ کا زمین پر حبوط ہو جانا، یعنی اتارا جانا. عوام الناس کی نگاہ میں یہ واقعہ خطا ہے، میری نگاہ میں یہ واقعہ خطا کا نہیں، محبت اور عطا کا واقعہ ہے. اور اس میں ایک عظیم تربیت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا حبوط، زمین پر اتارا جانا سزا ہے. میں سمجھتا ہوں سزا نہیں، وہ ایک ادا ہے، وہ ایک ادا ہے. اس آیہ کریمہ کی اور اس قرآن مجید کے مقام کی دو الگ تفسیریں ہیں. ایک تفسیر مطیعین اور متقین کی ہے، تفسیر المتقین ہے، اطاعت گزاروں اور تقوی شعاروں کی تفسیر ہے. اور ایک اس مقام کی تفسیر العارفین اور تفسیر العاشقین ہے، عارفوں اور عاشقوں کی تفسیر ہے.
ہمارے ہاں چونکہ 27ویں شب کل ہے، بقایا مغربی دنیا میں 27ویں شب آج ہے، سو آج میں اطاعت گزاروں اور تقوی شعاروں کی تفسیر کرتا ہوں، اور کل رات انہی آیات کریمہ کی دوسری تفسیر کروں گا، وہ عارفوں اور عاشقوں کی تفسیر ہوگی۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ سورہ مائدہ سے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، یحبہم ویحبونہ، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ایسے بھی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے آداب اور احکام اور ہوں گے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کے آداب اور احکام اور ہوں گے۔ محبوں کے احکام اور ہوتے ہیں اور محبوبوں کے احکام اور ہوتے ہیں۔ اب قبل اس کے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں ان احکام کی طرف اور اس واقعہ کی تفسیر کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ پہلے اس کی تعریف کر لی جائے محبوں اور عاشقوں کی زبان سے کہ محبت ہے کیا۔ کہ جب میں نے یہ عرض کر دیا کہ یہ واقعہ خطا ہے ہی نہیں، یہ واقعہ محبت ہے، یہ واقعہ عطا ہے، یہ واقعہ ادا ہے، تو پھر طے ہو جائے کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ ہم نے بدقسمتی سے خواہش کو محبت کا نام دے رکھا ہے، ہم نے خواہش کو محبت کا نام دے رکھا ہے۔ کبھی ہوائے نفس کو محبت کا نام دیتے ہیں، کبھی اپنی آرزو اور تمنا اور اپنی چاہت کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ ہم محبت کو کئی معنی دیتے ہیں، کئی لباس پہناتے ہیں، اس پر کئی رنگ چڑھاتے ہیں، مگر وہ سب کچھ ہماری اپنی خواہش کی کرشمہ سازیاں ہوتی ہیں۔ آئیے فن اس فن کے ماہروں سے سیکھنا چاہیے، طب کی بات طبیبوں سے سیکھنی چاہیے، شعر کی بات شاعروں سے پوچھنی چاہیے، ادب کی بات ادیبوں سے پوچھنی چاہیے، علم کی بات عالموں سے پوچھنی چاہیے، فلسفہ کی بات فلسفیوں سے پوچھنی چاہیے۔ یہی قاعدہ ہے نا۔ اور جسمانی طاقت کی بات پہلوانوں سے پوچھنی چاہیے، سو فقر کی بات فقیروں سے پوچھنی چاہیے، محبت کی بات محبوں سے پوچھنی چاہیے، معرفت کی بات عارفوں سے پوچھنی چاہیے، اور عشق کی بات عاشقوں سے پوچھنی چاہیے۔ تو پہلے تو میں امام ابو القاسم قشیری، ان کا رسالہ القشیریہ، اس میں انہوں نے عارفوں اور عاشقوں کی زبان سے محبت کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے میں رسالہ قشیریہ کے باب محبت کا درس دے لوں کہ وہ محبت کی تعریف کیا کرتے۔ تو جب مفہوم اور مراد سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم محبوب کی طرف چل پڑیں گے، قرآن کی طرف چل پڑیں گے، جو بات محبوب نے کی ہے اس طرف چل پڑیں گے۔ سب سے پہلی تعریف، اور یہ پھر محبت کی تعریف درجہ بدرجہ اوپر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ایک تعریف کی گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ المحبہ
ہی خوف ترک الحرمہ مع اقامت الخدمہ. کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ کوئی کسی کی خدمت میں لگا رہے، کوئی کسی کی خدمت کرتا رہے اور خدمت کے دوران ہر وقت ڈرتا رہے کہ کہیں ادب ترک نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اس کو محبت کہتے ہیں. اب ہر کسی نے اپنے حال کے مطابق تعریف کی. اب خدمت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، ملازمت کرنے والے بھی کرتے ہیں، نوکر بھی کرتے ہیں، سرکاری ملازم بھی کرتے ہیں، گھروں کے پرائیویٹ ملازم بھی کرتے ہیں، ونگار پر خدمت کرنے والے بھی کرتے ہیں. تو خدمت تو بہت سے لوگ بہت ساری شکلوں میں کرتے ہیں. معاوضے پر بھی خدمت کرتے ہیں، اجرت پر کرتے ہیں، بہت لوگ ہیں. فرعون نے بھی پورے مصر کے جادوگروں کو بلایا تھا خدمت کے لیے کہ میں آج پھنس گیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میری جھوٹی خدائی، جھوٹی ہم کہہ رہے ہیں، وہ تو نہیں سمجھتا تھا، خدائی کو چیلنج کر دیا ہے، تو اپنے اپنے جادو اور فن لے کر سارے آ جاؤ. جادو اور فن لے کر سارے، تو سارے اس کی خدمت میں آ گئے اور آ کر انہوں نے پھر اس سے اجرت مانگی. تو خدمت تو لوگ اجرت پہ بھی کرتے ہیں، مگر محبت کی خدمت اجرت پہ نہیں ہوتی. محبت کی خدمت اجر اور اجرت سے بے نیاز ہوتی. تو سارے جادوگر آ گئے، وہ بھی خادم تھے، انہوں نے کہا کہ خدمت کرتے ہیں، توڑ کرتے ہیں موسیٰ کے جادو کا، اجرت کیا دو گے؟ فرعون کی جان پہ بنی تھی. اس نے کہا اجرتیں تو ساری زندگی دیتا رہا ہوں، آج تو میری جان پر بڑی ہے، تم میری خدمت کر کے مجھے بچا دو. اجرت کی بات چھوڑو، اگر مجھے بچا گئے تو تمہیں قربت دے دوں گا. اجرت نہیں، قربت دے دوں گا، یہ فرعون نے کہا تھا. تو اتنی سمجھ اس فرعون کو بھی تھی کہ اجرت اور شے ہے اور قربت اور شے ہے. اتنی سمجھ اس کو بھی تھی. اس کو معلوم تھا کہ اجرت چھوٹی چیز ہے جو ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، ہر خدمت گزار کو دی جاتی ہے اجرت. مگر اس کو پتا تھا کہ ہر ایک کو جسے اجرت دی جاتی ہے اسے قربت نہیں دی جاتی. اجرت والا آتا ہے لے کے چلا جاتا ہے، اور قربت والا آتا ہے پھر جاتا نہیں ہے، وہ وہیں رہتا ہے. اس نے کہا تم اجرت کی بات کرتے ہو، اگر مجھے بچا لو تو تمہیں قربت دے دوں گا. تو فرق ہوتا ہے. تو خدمت اجرت پہ ہوتی ہے، محبت اجرت پہ نہیں ہوتی. یہ خدمت اور محبت میں فرق ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کی ایسی خدمت میں لگا رہا، چونکہ جو خدمت میں ہوتا ہے وہ بے ادبی سے نہیں ڈرتا، اس کا دھیان ادھر تو ہوتا ہی نہیں ادب کیا ہے، بے ادبی کیا ہے. تو شیخ نے کہا کہ محبت یہ ایسی خدمت ہے، محبوب کی ایسی نوکری ہے اور محبوب کی ایسی چاکری ہے کہ دوران خدمت ہر وقت ترک حرمت کا ڈر رہے، یہ خوف رہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو اگر خدمت کی اقامت ترک حرمت کے خوف کے ساتھ ہو، بے ادبی کے ڈر کے ساتھ رہے اور ادب پر دھیان رہے، تو پھر اس نسبت خدمت کو محبت کہتے ہیں. یہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی. اس سے پھر جب یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کثیر کو قلیل دیکھتا ہے خادم. واہ واہ. شیخ ابو یزید بستامی نے فرمایا کہ جب اس خدمت کو درجہ محبت کا مل جاتا ہے تو اس خادم کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو تاجر خادم ہوتا ہے نا، خادم اجرت والا، وہ تھوڑی خدمت کر کے زیادہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کر لی ہے. شیخ ابو یزید بستامی نے فرمایا کہ اگر خدمت محبت میں بدل جائے
تو المحبت استقلال الکثیر و استکثار القلیل، محبت میں بدل جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب زیادہ کثیر خدمت کرتا ہے مگر قلیل دیکھتا ہے، مگر قلیل دیکھتا ہے۔ اور اجر یہ ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ خدمت کی جائے تو وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں اجر میں کثیر ہو جاتی ہے۔ یعنی محبت کرنے والے کی نگاہ میں اس کی کثیر خدمت قلیل ہوتی ہے، محب کی نگاہ میں اس کی کثیر بہت زیادہ خدمت بہت زیادہ ہو کے بھی قلیل رہتی ہے، سوچتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا، میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کر سکا، ابھی تو خدمت شروع ہی نہیں کر سکا، وہ بہت زیادہ کر کے بھی اسے قلیل دیکھتا ہے۔ یہ ہے محب کی نگاہ میں، خادم کی نگاہ میں۔ اور محبوب کی نگاہ میں یہ ہے کہ اس کا کوئی محب ہو جائے اور وہ قلیل خدمت کرے دانے برابر، تو محبوب کی نگاہ میں کثیر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ محب اپنی خدمت کو دیکھتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوئی، اور محبوب اس کی خدمت نہیں، اس خدمت کے پیچھے محبت کی نیت کو دیکھتا ہے۔ نیت محبت کی ہو تو قلیل کو کثیر کر دیتی ہے، اور اگر نیت اجرت کی ہو تو وہ کثیر کو قلیل کر دیتی ہے۔ محبت اجرت کی ہو تو اللہ کے ہاں کثیر بھی قلیل ہوتا ہے، اور اگر نیت محبت کی ہو تو اللہ کے ہاں قلیل بھی کثیر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری انہوں نے بیان کیا، پوچھا گیا کہ حضرت محبت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں الحب معانقۃ الطاعہ و مباینۃ المخالفہ۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت محبوب کی اطاعت، محبوب کی ہر بات اور اس کے ہر منشا کو ماننا، تو محبوب کی اطاعت اور اس کی ہر بات کو ماننے سے معانقہ کر لینے کا نام ہے، اور محبوب کی ہر خواہش اور آرزو اور پسند کی مخالفت کو طلاق دے دینے کا نام ہے۔ محبت یہ ہے کہ محبوب کی جو خواہش ہے اس سے معانقہ کر لیا جائے، یعنی اس کو سینے سے لگا لیا جائے، اور جو محبوب کی خواہش کے خلاف ہے اس کو طلاق دے دی جائے، اس کو بین کر دیا جائے، اس سے رشتہ توڑ دیا جائے۔ وہ محبت یہ ہے کہ آپ کی سوچ کا، فکر کا، نگاہ کا پیمانہ یہ ہو جائے کہ جو محبوب چاہتا ہے وہ آپ چاہتے ہیں، جو محبوب نہیں چاہتا وہ آپ نہیں چاہتے۔ آپ کا اپنا تول ختم ہو جاتی ہے، آپ کا اپنا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ اپنی سوچ کے ساتھ جو کسی پسند اور ناپسند کو ناپتے ہیں، متعین کرتے ہیں، وہ پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، آپ کے تعین بدل جاتے ہیں، آپ کے تقرر بدل جاتے ہیں، آپ کی اپنی سوچ رہتی نہیں۔ محبوب جسے پسند کرتا ہے، آپ سے کوئی پوچھے اچھی چیز کیا ہے، آپ کہتے ہیں وہی جو محبوب پسند کرے۔ کوئی پوچھے برا کام کیا ہے، آپ کہتے ہیں وہی جسے محبوب برا جانے۔ پیمانہ بدل جاتا۔ فرمایا دیکھو اگر محبوب سے رشتہ اس مقام پہ چلا جائے کہ تمہارے دل و دماغ کی سوچ کا پیمانہ بدل جائے، اس کی پسند تمہاری پسند ہو جائے اور اس کی ناپسند تمہاری ناپسند ہو جائے، یا یوں سمجھیے کہ تمہاری پسند اس کی پسند میں فنا ہو جائے اور تمہاری ناپسند اس کی ناپسند میں فنا ہو جائے۔ جب تمہاری پسند اور ناپسند کا وجود نہ رہے، محبوبی کی پسند تمہاری اور اس کی ناپسند تمہاری ناپسند ہو، تو سمجھو تمہارا رشتہ محبت میں بدل گیا۔ یہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری۔ پھر حضرت شیخ جنید بغدادی سے پوچھا گیا، یہ سب عاشق لوگ ہیں، محب اور عاشق لوگ ہیں، اس لیے محبت کی بات اہل محبت ہی سے پوچھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا حضرت محبت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا سن لو، محبت یہ ہے یا دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب۔ فرمایا محبت یہ ہے کہ محب کی اپنی صفتیں نکل جائیں، محب کی اپنی صفتیں اس کے وجود سے نکل جائیں، محبت کی اپنی صفتیں اس کی ذات سے نکل جائیں، محبت کی اپنی صفات، اپنے خواص، شخصیت کے خواص ہوتے ہیں نا، شخصیت کی صفات ہوتی ہیں جس سے شخصیت کا تعین ہوتا ہے، جس سے شخصیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ محبوب کے اپنے اعتبارات، محبوب کے اپنے تعینات، محبوب کی اپنی صفات سب محبوب کے وجود سے نکل جائیں، محب کے اپنے صفات، محب کے اپنے خواص محب کے وجود سے نکل جائیں، اور جب جگہ خالی ہو تو وہ محبوب کی صفات آ کے بھر لیں۔ تو محب میں جب اپنی صفات نہ رہیں اور محبوب کی صفات داخل ہو جائیں تو سمجھو یہ محبت ہو گئی، سمجھو یہ محبت ہو گئی۔ اب اس کی تفسیر بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے فرمایا حبیب انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ بے شک خلق عظیم پر فائز ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ خلق عظیم پر فائز ہیں، آقا علیہ السلام کو فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ما کان خلق رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ آپ نے پوچھنے والے سے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ تو فرمایا قرآن ہی تو حضور کا اخلاق تھا، قرآن ہی تو حضور کا اخلاق تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی عارفانہ بات کی ہے کہ جس کو کسی نصیب والے کا فہم ہی رسائی پائے گا۔ اس کو علماء، محققین، شارحین اس قرآن کی آیت کو بھی پڑھتے رہے، اس حدیث کو بھی پڑھتے رہے، مگر کم ہوں گے جن کو یہاں تک رسائی پہنچی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے میں بات کیا کہہ دی ہے۔ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ فرمایا تو قرآن ہی تو حضور کا اخلاق تھا۔ اب اخلاق کسے کہتے؟ اخلاق صفات کو کہتے ہیں۔ میں شیخ جنید بغدادی کی اس تعریف کی شرح کر رہا ہوں، اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لایا ہوں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ صفات کو کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بخیل ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا خلق ہے۔ دوسرا سخی ہے، یہ اس کا خلق ہے، سخا یہی اس کی صفت ہے۔ کوئی متکبر ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ خلق ہے۔ کوئی عاجز اور منکسر ہے، یہی خلق ہے، یہی صفت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کوئی رحم دل ہے، عفو درگزر کرتا ہے، یہ صفت ہے، یہی خلق ہے۔ کوئی تنگ دل، سخت دل ہے، پتھر دل ہے، یہ اس کا خلق ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ الغرض یہ تمام جو اخلاق حسنہ کا ذکر آپ پڑھتے ہیں، اخلاق حسنہ، کوئی سچا ہے، سچ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی دوسرے کے لیے وسیع المشرب ہے، کھل کے بات تعریف کرتا ہے، کوئی دوسرے پہ کرم نوازی کرتا ہے، کوئی عنایت کرتا ہے، کوئی عبادت گزاری کرتا ہے، کوئی خوش اخلاق ہے، کوئی حسن معاملہ ہے، کوئی سچا اور صادق ہے، کوئی جھوٹا اور کاذب ہے، کوئی خائن ہے، کوئی امانت دار ہے۔ یہ ساری اچھی اور بری صفتیں بھی ہیں اور یہی خلق بھی ہیں۔ تو اخلاق کو صفات کہتے ہیں اور صفات کو اخلاق کہتے ہیں۔ یہاں تک اب بات سمجھ گئے؟ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن یہی تو حضور کا اخلاق تھا۔ بالفاظ دیگر آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں، یہ قرآن میرے مصطفیٰ کی صفات ہی تو ہیں، یہ قرآن حضور کی
صفات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو ایک طرف محفوظ کر لیں کہ قرآن حضور علیہ السلام کی صفات ہیں. اور اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، قرآن میرے کلمات ہیں. اللہ کے کلمات ہیں قرآن، اور کلام صفت ہوتا ہے متکلم کی. تو قرآن اللہ کے کلمات ہے، سو قرآن اللہ کی صفات ہے. قرآن جس کا کلام ہے اس کی صفت ہے، جس کے کلمات ہیں کلمات صفات ہوتی ہیں متکلم کی. اس لیے قرآن کو مخلوق نہیں کہا گیا، اور کہا گیا جو قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. کیوں؟ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات ہے تو مخلوق نہیں ہو سکتی، سو اللہ کی صفات چونکہ خالق کی صفات ہیں وہ بھی مخلوق نہیں ہیں. جو قرآن کو حادث کہے کافر ہے، یہ قدیم ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات حادث نہیں قدیم ہیں. اللہ کی صفات مخلوق نہیں غیر مخلوق ہے. لہذا قرآن اللہ کی صفات ہیں، یہ قرآن نے کہا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن مصطفیٰ کی صفات ہیں. اب قرآن ایک ہے، صفات دو کی ہو گئی. وہ کہہ رہا ہے میری صفات ہیں، ام المومنین کہہ رہی ہیں میرے محبوب مصطفیٰ کی صفات ہیں. وہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچی ہے. تو معلوم کرنا چاہیے کہ پھر حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہے؟ قرآن ادھر حضور کی صفات ہیں، خلقہ القرآن حضور کی صفات ہیں، اور یہ کلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے کلمات اور اللہ کی صفات ہیں. یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی صفات ہے. تو حقیقت کیا ہوئی؟ حقیقت یہ ہوئی کہ بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب حضور کی صفات اپنی صفات تھی، حضور کی صفات بشریت کی صفات تھی، حضور کی صفات انسانیت کی صفات تھی، حضور کی صفات ابدیت کی صفات تھی. ایک وقت تھا. پھر قرآن اترنے لگا. رنگ ساز نے چاہا کہ رنگ دوں، رنگ ساز نے چاہا کہ حبیب کو رنگ دوں. اب جب کپڑے پر ایک پہلے کوئی رنگ چڑھا ہوا ہو تو چڑھے ہوئے رنگ پہ رنگ نہیں چڑھاتے. رنگ ساز پہلے بلیچنگ کرتا ہے، ایک بلیچنگ پاؤڈر سے یا کسی چیز سے پہلا رنگ اتارتا ہے. پہلا رنگ اگر کسی برتن کو بھی قلی کرنی ہو نا تو قلی کرنے والا پہلے اس کو مانجتا ہے ریگ مال سے، پہلے سے موجود جو رنگ ہے زنگ ہے اس کو اتارتا ہے. اتار کے صاف شفاف کر کے پھر نیا رنگ اور نئی قلی چڑھاتا ہے. رنگ ساز بھی پہلا رنگ اتارتا ہے، پھر دوسرا جو رنگ چاہتا ہے وہ چڑھاتا ہے. رنگ ساز نے چاہا کہ حبیب تجھ پر انسانیت کا تیرا اپنا رنگ ہے، تجھ پر بشریت کا رنگ ہے، تجھ پر ابدیت کا رنگ ہے بحیثیت انسان کے. چونکہ جو پیدا جو کیا تھا انی خالقم بشرن من صلصال من حمإ مسنون، ایک اللہ پاک نے بشریت کی اپنی خاصیتیں بنائی تھی، بشریت کی ایک اپنی ماہیت تھی، بشریت کی اپنی کیفیات تھی، ان کے اپنے اثرات تھے. پھر آقا علیہ السلام کا ایک اپنا وجود اور جسد تھا اور جسم کی خاصیتیں اور صفات تھی. آقا علیہ السلام کا اپنا نفس تھا، پھر نفس کی اپنی صفات تھی. آقا علیہ السلام کا اپنا قلب تھا، دل، قلب کی اپنی صفات تھی. آقا علیہ السلام کی اپنی روح تھی، روح کی اپنی صفات تھی. آقا علیہ السلام کی اپنی عقل تھی، عقل کی اپنی صفات تھی. مصطفیٰ کا اپنا سر تھا، راز، اس سر راز کی اپنی صفات تھی. مصطفیٰ کا اپنا مقام خفی تھا، حالت خفی کی اپنی صفات تھی. مصطفیٰ کا اپنا مقام اخفا تھا، اخفا کی اپنی صفات تھی. ارے 7 رنگ تھے جو مصطفیٰ کی اپنی صفات کے حضور کی ذات پر چڑھے ہوئے تھے.
آقا علیہ السلام کی یہ 7 حالتیں تھیں، ہر حالت کی صفتیں تھیں، ہر صفت کا ایک رنگ تھا. سو وجود مصطفیٰ پر، ذات مصطفیٰ پر 7 رنگ کی تہیں جمی تھیں. 7 رنگ تھے. رب کائنات نے چاہا محبوب ہم اپنا رشتہ عبدیت اور معبودیت کا تو ہے، مگر اب رشتہ محبت کا جوڑنا چاہتے ہیں. تو میرا عبد تو ہے، مگر اب تجھے محب اور محبوب بنانا چاہتا ہوں. رشتہ یہ چاہتا ہوں کہ اگر عبد رہے تو تو ہمیشہ عبد رہے گا. میں کبھی عبد نہیں بن سکتا، میں ہمیشہ معبود رہوں گا. تو کبھی معبود نہیں بن سکتا. اور محبت کا رشتہ کبھی وحدت بھی چاہتا ہے، عبدیت میں وحدت نہیں ہو سکتی. محبت کا رشتہ کبھی ایک ہو جانا چاہتا ہے. من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو جا شدی، تا کس نگویت بات ازی من دیگرم تو دیگری. میرے محبوب اگر رشتہ ابدیت کا رہے، ابدیت کا رہے تو ابدیت قرب تک تو جاتی ہے، فنائے قرب تک نہیں جاتی. ابدیت بعد کو، دوری کو تو مٹاتی ہے، مگر قرب کی انتہا پر جا کر رک جاتی ہے. اگر تمہیں فقط عبد رکھوں، تمہیں فقط عبد رکھوں، بندہ رکھوں، عبد رکھوں، تو پھر تمہیں کعبہ کو حسین پر جا کر روک دینا پڑے گا. اگر فقط عبد رکھوں تو پھر ثم دنا فتدلا فکان کعبہ کا حسین، یہاں پر تمہیں روک دینا پڑے گا، چونکہ عبد ہو کر آگے رسائی نہیں ہے. عبد دوریاں مٹاتا ہے، قرب لاتا ہے، مگر قرب کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. قرب کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. جب قرب ہو تو تب بھی عبد اور معبود جدا رہتے ہیں، فنائیت نہیں ہوتی. محبوب چاہتا ہوں کہ تجھے کعبہ کو حسین پر کھڑا نہ رکھوں، اس سے آگے اودنا پہ لے جاؤں. اودنا پر ابدیت رہی جاتی ہے، اودنا پر محبوبیت جاتی ہے. اودنا پر ابدیت نہیں جاتی، اودنا پر محبوبیت جاتی ہے. سو محبوب اگر ابدیت ہی کا رشتہ رہے تو عبد رہے، میں معبود رہوں. میں عبد نہ ہو سکوں، ہو جاؤں تو کافر ہے، کفر ہے. اور تو معبود نہ ہو سکے، یہ بھی کفر ہے. اگر رشتہ صرف عبدیت کا رہے تو عبد و معبود رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ محبت کا کر لیں. ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ محبت کا کر لیں. اور محبت کا طریقہ یہ ہے، شیخ جنید بغدادی کے قول کے مطابق، دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب، کہ ایک کی صفتیں نکل جائیں دوسرے کی چڑھ جائیں. ہائے 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 ہائے. عبدیت کی شان یہ ہے کہ عبد کی اپنی صفتیں رہیں، معبود کی اپنی صفتیں رہیں. عبد ہر وقت عبد یہی کہتا رہے، معلوم نہیں قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا. عبد کی شان ہے کہ یہی کہتا رہے. ہائے ہائے. عبد کی شان ہے کہ رات بھر کھڑا ہو کر اپنے قدم متورم کرتا رہے، سو جاتا رہے، سو جاتی رہے. اور کوئی پوچھے حضور آرام کر لے تو یہ عبد کی شان ہے کہ وہ کہے افلا اکون عبدا شکورا. ساری رات کھڑے ہو کر قدم پہ جو ورم آتے ہیں، گناہ نہ سہی لیکن کیا شکر گزار عبد بندہ بھی نہ بنوں. عبد کی شان ہے ساری رات کھڑا رہے. اور محبوب ہم سے تیرا ساری رات کھڑے رہنا دیکھا نہیں جاتا. ہم سے تیرا ساری رات یوں کھڑا رہنا دیکھا نہیں جاتا. تو فقط عبد رہے تو یہی شان ہے، پھر رہنا پڑتا ہے، کھڑا رہنا پڑتا ہے. افلا اکون عبدا شکورا. ساری رات کھڑا رہے تو کوئی حرج نہیں، عبد جو ہوا، بندہ جو ہوا. محبوب جو اگر محض بندہ رہے تو یہی درست ہے،
مگر یہ تو ہے جب تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے ذرا میری طرف بھی تو دیکھ. ہائے ہائے. جب تو مجھے دیکھتا ہے تو ساری رات کھڑے رہنے کو جی کرتا ہے تیرا. سچ ہے تو عبد ہے. جب تو مجھے دیکھتا ہے تو چونکہ عبد ہے ساری رات کھڑے رہنے کو جی کرتا ہے. محبوب ٹھیک، اب ذرا ایک یہ بھی تو دیکھ کہ میں تجھے کیسے دیکھ رہا ہوں. تو فرمایا ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ ساری رات کھڑے رہیں. تو اگر عبد رہیں تو پھر ساری رات تورمت قدماہ کا مقام ہوتا ہے. اور محبوب دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. محبوب اس طرح ساری رات کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. یوں ساری رات کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ اور میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا محبوب کہ تو تکلیف میں پڑ جائے. قم اللیل الا قلیلا. محبوب کھڑا ہو لیا کر مگر تھوڑا سا کھڑا ہوا کر. تھوڑا سا کھڑا ہوا کر. باری تعالیٰ کیوں؟ ذرا دیکھیں نا کیوں. فرمایا انا لکا فی النہار سبحا طویلا. محبوب دن کو بھی تو نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. دن کو بھی تو نے بہت. کون سوچتا ہے؟ ایمان سے کہیے کون سوچتا ہے؟ ماں باپ سوچتے. ماں باپ جن کی محبت اولاد کی حد سے گزر جاتی ہے وہ سوچتے ہیں. مجھے اپنا وقت یاد آ رہا ہے، میرے بچپن، نوجوانی، لڑکپن، جوانی کا وقت. میں نماز مغرب اوابین پڑھ کے بیٹھتا تھا پڑھائی میں چھت پر. مجھے اپنی سال ہا سال ایک زندگی یاد آ رہی. عشاء کی نماز اپنی کرسی سے اٹھ کر مصلی ساتھ ہوتا، 11 ساڑھے 11 بجے نماز عشاء اور وظائف پڑھتا، پھر کرسی پر بیٹھتا، پھر اذان فجر سے پہلے کرسی سے اٹھتا، تہجد پڑھتا، اس کے بعد سنتیں پڑھ کے مسجد میں جاتا، اشراق پڑھ کے سوتا. مغرب سے لے کے اشراق تک 1 سیکنڈ نہیں سوتا تھا. یہ سال ہا سال ایک معمول تھا، پڑھائی کا، محنت کا معمول تھا. اب کیا ہوتا، میں اپنے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور میری والدہ بھی حیات تھی. میں ان سے نگاہ چرا کے چھپ کے کسی کونے میں جا کے بیٹھتا تھا. وہ اٹھ کے دیکھتے تھے اور جب آدھی رات پچھلی رات بیت جاتی تو میرے پاس آ جاتے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ اور مجھے پیار کر کے فرماتے بیٹے اب سو جا، بہت دیر ہو گئی ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ محنت کرے گا تو کچھ پائے گا، محنت کرے گا تو کچھ پائے گا، مگر ہمیشہ فرماتے بیٹے اب سو جا، بہت دیر ہو گئی ہے، کچھ آرام کر لے. یہ جو تعلق ہے نا کہ سو جا، کچھ سو جا، آرام کر لے، یہ رشتہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا. اور محبت بھی جب کمال پہ پہنچتی ہے، ماں باپ کی محبت اولاد کو اتنی تکلیف سے بچاتی ہے. ماں باپ کی محبت دنیا کی محبتوں میں انتہا ہے، مگر کروڑوں اربوں ماں باپ کی محبت رب کی محبت کی ایک تجلی پر قربان جائے. رب کی محبت کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت کیا شے ہے. اب ذرا میں نے جو واقعہ سنایا نا اس کو ذہن میں رکھیں. اب اس کے جواب میں آیت آ رہی ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. محبوب اب ذرا سو جا، بہت رات ہو گئی ہے. قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ اتنی تکلیف کیا کر. قم اللیل الا قلیلا. ہاں کھڑے ہوا کر، رات کو قیام کیا کر، پر محبوب تو تھوڑا سا کر لیا کر. کیوں؟ انا لک فی النہار سبحا طویلا. محبوب دن کو بھی تو نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، کوئی نہیں رات کو کچھ آرام کر لیا کر. ہائے ہائے. اگر رشتہ عبد کا رہے تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں محبوب خالی عبدیت کا نہیں، محبت کا رشتہ ہو جائے. اور محبت کیا چاہتی ہے؟ وہ دخول صفات چاہتی ہے اور خروج صفات چاہتی ہے. محبت چاہتی ہے محب کی، طالب محب کی صفتیں اپنی خارج ہو جائیں، فنا ہو جائیں، مٹ جائیں، اور محبوب کی صفتیں ساری چڑھ جائیں. محب کے اپنے رنگ ہٹ جائیں، دھل جائیں، محبوب کے رنگ چڑھ جائیں. تو رنگ ساز نے جب سوچا اور فیصلہ فرمایا کہ اب اپنے کے محبت کا رشتہ قائم کریں، تو اس نے فرمایا کہ پھر اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے اپنے رنگ عبدیت کے، انسانیت کے،
اس کے اپنے رنگ اتار دیں اور اپنے رنگ چڑھا دیں، اس کی صفتیں مٹا دیں، اپنی صفتیں چڑھا دیں، اس کے خلق ہٹا دیں اور اپنے خلق چڑھا دیں۔ تو قرآن مجید کی چونکہ ایک ایک آیت اللہ کی ایک صفت تھی، ہر آیت قرآن اللہ کی ایک صفت کا بیان، ایک صفت ہے، اور ہر صفت کا ایک رنگ الوہیت، اللہ کی ہر صفت کا ایک نور ہے، اللہ کی ہر صفت کا ایک نور، اللہ کی ہر صفت کا ایک رنگ ہے۔ تو جب قرآن مجید کی ایک آیت اترتی دل پر، آقا کے دل پر جب آیت اترتی، اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جب آقا کے دل پر قرآن کی ایک آیت اترتی، وہ آیت اللہ کی ایک صفت اور اللہ کا ایک رنگ لے کے اترتی۔ جب آقا کے دل پر اترتی تو اس کا اثر اور فیض یہ ہوتا کہ حضور کے وجود کی وہ صفت مٹا دی جاتی اور خدا کی صفت چڑھا دی جاتی۔ حضور کا اپنا رنگ اس ایک باب میں ہٹا دیا جاتا، خدا کی صفت کا رنگ چڑھا دیا جاتا۔ جب دوسری صفت آتی تو حضور کی دوسری صفت مٹ جاتی اور اس آیت کی اللہ کی صفت حضور پہ رنگ بن کے چڑھ جاتی۔ تیسری آیت کا نزول ہوتا اور اکٹھے کبھی 3 آیتیں آتی، کبھی 10 آیتیں آتی، 10 آیتیں اترتی، تو آیتوں کے ذریعے رب کی صفات کے 10 رنگ اترتے اور رنگ ساز بیک وقت حضور کی صفات کے رنگ اتارتا جاتا، دھوتا جاتا، اپنی صفات کے رنگ چڑھاتا جاتا۔ جب 6666 آیتیں اتر چکی، 23 برس رنگ سازی ہوتی رہی، 23 برس رنگ سازی ہوتی رہی، قرآن اترتا رہا، صفات محمد صفات الہیہ کے ساتھ بدلتی رہی۔ جب ادھر پورے قرآن کا نزول مکمل ہوا تو وجود مصطفیٰ کی اپنی ایک صفت بھی باقی نہ رہ سکی تھی۔ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر خدا کی صفات کے رنگ کا چڑھنا مکمل ہوا۔ جب الیوم اکملت لکم دینکم کا آیت آئی، قرآن کا نزول مکمل ہوا تو امت کے لیے دین مکمل ہو گیا، مصطفیٰ کے لیے خدا کی رنگ سازی مکمل ہو گئی۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کے نزول کی تکمیل ہو گئی تو اللہ کی ساری صفتوں نے حضور کی صفتوں کو ہٹا کر اس کی جگہ لے لی۔ تو اب کیا صورت ہو گئی تھی کہ جب صفات الہیہ کے رنگ چڑھ گئے تو چونکہ میں نے بتایا نا کہ 7 تہیں تھیں، کیا بتایا تھا؟ 7 مرتبہ رنگ چڑھے تھے نا، جسد کا رنگ، حضور کے جسم کا رنگ، حضور کی عقل کا رنگ، نفس کا رنگ، قلب کا رنگ، روح کا رنگ، سر کا رنگ، اخفا کا رنگ، خفی کا، 7 رنگ چڑھے تھے۔ تو اللہ پاک نے بھی 7 بار رنگ دھوئے اور جدا جدا 7 بار رنگ چڑھائے۔ وہ بات چھپاتا نہیں، اشارے میں بتا دیتا ہے، آگے جس کی سمجھ آئے آئے، نہ آئے نہ آئے۔ پھر اس نے بتا دیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، محبوب ہم نے 7 عطا کیے ہیں تمہیں بار بار، محبوب ہم نے تمہیں 7 عطا کیے، سبعاً۔ اب اس میں بیان خود نہیں کیا کہ مفسرین نے کہا 7 سورت فاتحہ ہیں کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی حق ہے، کوئی اور کہو وہ بھی حق ہے، بھئی جو کہو سب حق ہے، جو کہو سب حق ہے، مگر ایک اشارہ جو کان خلق القرآن، جو تفسیر عائشہ کے تحت بات سمجھ میں آتی ہے، تفسیر عائشہ کے تحت سمجھ میں آتی ہے، لقد آتیناک سبعا من المثانی، محبوب ہم نے بار بار بتکرار 7 دیے، 7 رنگ چڑھائے، یعنی ایک ایک کر کے ایک رنگ اتارا، دوسرا چڑھایا، اور 7 کے 7 رنگ محبوب آپ کے اتار دیے، اپنے رنگ چڑھا دیے۔ والقرآن العظیم، اور رنگ سازی کا سارا عمل قرآن کے ذریعے کیا، رنگ سازی کا سارا عمل قرآن کے ذریعے کیا۔ سو جب حضور کو اللہ نے محب بنایا تو حضور کے اپنی ذات کے صفات کے رنگ ہٹا کر اللہ پاک نے اپنی ذات کے رنگ چڑھا دیے، صفات چڑھا دی۔ اب بات محبوب اور محب کا رشتہ قائم ہو جانے کے بعد اب فرق اور وحدت،
اب فرق صرف یہ رہ گیا تھا کہ ذات کو دیکھو تو دو تھے، یہ مصطفیٰ تھا وہ خدا تھا۔ ذات کو دیکھو تو دو تھے، یہ مصطفیٰ تھا وہ خدا تھا۔ اخلاق و صفات کو دیکھے تو ایک تھا، اخلاق و صفات کو دیکھو تو ایک، ذات کو دیکھو تو دو۔ اس لیے حکم و محبوب عاشقوں کو بتا دے، جو اللہ کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھ لے۔ مر رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا، اس نے حق کو دیکھ لیا، یہ بھی بتا دے۔ اور موسیٰ کو بھی اس لیے کھڑا کر دیا چھٹے آسمان پر کہ اے موسیٰ، تو نے 9 مرتبہ درخواست کی تھی طور پر کہ مولا اپنا جلوہ کرا، اپنا جلوہ۔ اور میں نے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ جلوہ میرا ہو نہیں سکتا، کہا تھا تو کر نہیں سکتا، تیری دعا رد نہیں کی تھی، ادھار رکھ لی تھی۔ مولانا روم بیان کرتے ہیں، مولانا روم تیری دعا رد نہیں کی تھی، ادھار سنبھال کے رکھ لی تھی۔ فرماتے ہیں 9 مرتبہ التجا کی تھی، رب آرینی رب آرینی رب آرینی، اور ہر بار نبی کی ہر دعا محفوظ ہوتی گئی، تو 9 التجائیں سنبھال کے پوری فائل رکھ لی تھی۔ جب معراج کی رات آئی تو فرمایا موسیٰ، اب میرے محبوب اپنے رنگ سارے اتار کر میرے رنگ سارے چڑھا کر اپنی صفات میری صفات میں فنا کر کے آ رہا ہے، اپنے افعال میرے افعال میں فنا کر کے آ رہا ہے، اپنے اسماء میرے اسماء میں فنا کر کے آ رہا ہے، اپنی صفات میری صفات میں فنا کر کے آ رہا ہے، اور اپنی ذات میری ذات میں فنا کر کے آ رہا ہے۔ 4 فنائیتیں لے کے آ رہا ہے۔ اور یہ 4 فنائیتیں کیسے؟ سن لے، قرآن کہتا ہے، مگر دھیان نہیں نہ گیا، دھیان کرایا نہیں ہے کسی نے، دھیان۔ 4 فنائیتیں کیسے؟ فرمایا ثم دنا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ اور دنا کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ فتدلی، پھر وہ قریب ہوا۔ دنا کا معنی قریب ہونا، آج تک لوگ یہی جانتے ہیں، مگر نہیں، صرف قریب ہونا نہیں، نیچے ہو کر قریب ہونا۔ دنا دنی سے ہے، اسی سے دنیا ہے، جو چیز نیچے ہوتی ہے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ ادنا اور اعلیٰ، اوپر والے کو اعلیٰ کہتے ہیں، نیچے والے کو ادنا کہتے ہیں۔ کہا ثم دنا، فرمایا محبوب اب رنگ چکے اپنا چڑھانا ہے، تو رک جا، مکہ سے یہاں تک تو چل کے آیا ہے، اب میں اپنے مقام سے اتر کر تیرے قریب آتا ہوں۔ دنا اتر کے قریب آیا، نیچے آیا۔ تو جب دنا کیا تو افعال کی فنائیت دے دی، افعال مصطفیٰ افعال خدا میں فنا ہو گئے، افعال الہیہ کا رنگ چڑھ گیا، افعال الہیہ کا رنگ چڑھ گیا۔ تو فرمایا ثم دنا، میں نیچے آتا ہوں محبوب، اور نیچے آ کر تیرے قریب ہوتا ہوں۔ جب یہ پہلا قرب ہوا تو افعال مصطفیٰ حضور کے فعل اللہ کے افعال میں فنا ہو گئے، تو گویا حضور کے افعال پر افعال الہی کا رنگ چڑھ گیا۔ پہلا رنگ تھا جو چڑھ گیا، پہلا رنگ تھا جو چڑھ گیا۔ پھر فرمایا فتدلی، پھر تدلی ہوا، پھر تدلی ہوا، اور تدلی تدلیہ سے ہے، تدلی تدلیہ سے ہے، اور تدلیہ کا معنی فتدلی، یہی آج تک پڑھا اور سنا کہ پھر وہ اور قریب ہوا۔ جب ہمارا ترجمہ آئے گا تو ہم اس راز کو کھول دیں گے۔ وہ جو مترجمہ کرنے والے بات کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے، ہم بتا دیں گے۔ فتدلی، فور قریب ہوا، تو سمجھانا چاہیے نا، نہیں، تدلی تدلیہ سے ہے۔ تدلیہ کا معنی ہے النزول من علو الی سفل، پھر تدلی کا معنی ہے اونچی جگہ سے اتر کر نیچے آنا اور قریب ہونا۔ تو پہلے دنا، اس میں بھی رب کائنات اس کی شان ہے، وہ اوپر جائے وہ نیچے اترے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کا اترنا اس کا چڑھنا اس کی شان کے لائق ہے۔
وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی کہے معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی نادان لوگ ہیں نا سمجھ میں نہیں، وہ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا جی اللہ تعالیٰ نیچے اتر آیا۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے، ہاں اس سوال کو انٹرٹین کرتا ہوں، میں نے تو ایک رات اتارا ہے نا، معراج کی رات نیچے اتر آیا، حدیث قدسی بخاری اٹھائیے، ہر رات اترتا ہے آسمان دنیا پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پتا ہم نے دین کو پڑھا کیا ہے، ہم نے پڑھا کیا ہے؟ ہم نے تو یہ ہے کہ پا نہ پڑی تے بج مسیتے وڑی، کچی پکی روٹی زارا با یضرب وہ پڑھ کے امام محقق مجتہد بن گئے سب، اور علم کے اوپر حاوی ہو گئے، اتنی سی بات اور اعتراض پر دوڑتے ہیں، اعتراض پہ دوڑتے ہیں۔ مجھے پتا ہے، میں نے کہا کہ یہ بات کو یوگی کا معاذ اللہ استغفر اللہ کہا کہ اللہ اپنے مقام سے نیچے آ گیا، تو میں نے تو ایک بار بتایا، حدیث قدسی بخاری شریف مسلم شریف سیاستہ اٹھا کے دیکھیے، وہ کہتا ہے تم ایک بات پہ چیبہ جبی ہوتے ہو، میں ہر رات نیچے اترتا ہوں، ینزل الی سماء الدنیا فیقول هل من مستغفر هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر، فرمایا میں ہر رات، پچھلی رات جب ہوتی ہے تو اتر کے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، پوچھتا ہوں ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مسترزق رزق مانگنے والا۔ تو ہر رات آسمان دنیا پہ اتر کے اللہ پوچھتا ہے، تو پھر اترتا بھی ہے چڑھتا بھی ہے، وہیں رہتا ہے یا پھر واپس جاتا ہے؟ اس کے سب مکان اس کے ہیں، للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، سب مقام اس کے ہیں، سب جہات اس کی ہیں، اور وہ مقامات سے بھی پاک ہے، وہ جہتوں سے بھی پاک ہے، اترنا چڑھنا بھی اس کا ہے، اور وہ اترنے سے بھی پاک ہے چڑھنے سے بھی پاک ہے، اس کی شان پر کوئی گمان نہ کیا کرو، ایسی باتوں پر گمان نہیں کرتے۔ پھر اگر ابھی بھی تسلی نہ ہوئی ہو اس بات سے کہ ہر رات اترتا ہے، کہ جب عاشق اور محبت والے عارف لوگ آئیں گے تو قیامت کے دن میں اپنی پنڈلی دکھا دوں گا تاکہ دیدار کر لیں، آیات متشابہات میں سے، آیات متشابہات میں اب وہ پنڈلی دکھا دے گا کہ دیدار کر لو۔ پھر بولیے، کلام نہیں کرتے، اتھاں چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ باتیں نہیں کرتے، یہ متشابہات، یہ سب چیزیں اس کی شان کے لائق ہیں، اس کا کوئی تعین اور کیفیت نہیں ہے۔ آپ کو پھر اگر خیال ابھی بھی تسلی نہ ہو، پنڈلی پہ خیال آ جائے پنڈلی پر، تو وہ کہتا ہے کہ پھر عاشقوں کے سامنے پردہ ہٹا کر چہرہ سامنے کر دوں گا، چہرہ سامنے کر دوں گا اور کہوں گا تک لو میرے مکھڑے کے طالبو تک لو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آنکھوں کو ہمارا نقصان نہیں ہوگا؟ ہم تو جب سورج کو دیکھ، سادہ لوگ بھی تو تھے نا، بیبیاں آپ بھی تو ایسا سوچ سکتی ہیں نا کہ پھر ہم تو سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کے چہرے کو کیسے دیکھیں گے؟ اگر سورج دوپہر کو چمک رہا ہو تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں چندیا جاتی ہیں، تو پھر ہم اللہ کے اس روشن چہرے کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، مسلم متفق علیہ حدیث، تو فرمایا نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے نہیں ہوگا؟ ہائے ہائے، آقا نے فرمایا 14ویں رات کے چاند کو کبھی نہیں دیکھا؟ ہائے 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 ہائے، 14ویں رات کے چاند کو کبھی نہیں دیکھا؟ یعنی وہ جب چمکے گا اس کا چہرہ تو 14ویں رات کی چاند کی طرح بلا تشبیہ بلا مثال ٹھنڈک کے ساتھ دیدار کرائے گا تاکہ تکلیف نہ ہو۔ اتنی باتیں کافی ہیں سمجھانے کے لیے کہ وہ نیچے اترا، کافی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس نے فرمایا پھر وہ نیچے اتر کے قریب ہوا، افعال فنا ہو گئے افعال الہیہ میں، فتدلا، پھر تدلیہ کیا، تدلیہ، اور پھر اور نیچے اتر کے قریب ہوا۔ جب دوسرا قرب ہوا تو پھر اسماء فنا ہو گئے اسماء الہیہ میں، اس ایک رات میں سفر ہو گیا۔ اب حضور کے افعال
افعال محمد نہ رہے، افعال الہیہ ہو گئے۔ اب حضور کے اسماء محمد نہ رہے، اسماء الہیہ ہو گئے۔ دو قربتیں تو یہاں ہوئی، اور دونوں قربتوں میں ایک میں فناء افعال ہو گیا اور ایک میں فناء اسماء ہو گیا۔ اور پھر فرمایا آگے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، پھر اور قریب ہوا، اور اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ جب دو کمانوں کی مثل بلا تشبیہ، دو کمانوں کی مثل قربت عطا کر دی، تو اس تیسرے مقام قربت پر فناء صفات ہو گیا۔ اب مصطفیٰ کی صفات افعال تو پہلی قربت میں فنا ہو گئے تھے، پہلی قربت میں حضور کے افعال اپنے افعال نہ رہے تھے، افعال الہیہ کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ جب دوسری قربت تدلّع کی ہوئی تو اسماء فنا ہو گئے تھے، اللہ کے اسماء کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ جب تیسری قربت فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کی ہوئی تو نہ افعال بچے تھے نہ اسماء، اب بچ کیا گیا تھا، صفات ہی تو بچی تھی، جن کو عائشہ صدیقہ نے کہا کان خلقہ القرآن، صفات بچی تھی۔ تو کعبہ قوسین کے مقام پر صفات الہیہ کا رنگ مصطفیٰ پہ جو چڑھا تو حضور کی صفات محو ہو گئی، خدا کی صفات کا رنگ چڑھ گیا۔ تو کعبہ قوسین کے مقام تک پہنچتے پہنچتے حضور کے افعال اپنے افعال نہ رہے تھے، حضور کے اسماء اپنے اسماء نہ رہے تھے، حضور کی صفات اپنی صفات نہ رہی تھی، یہاں تک تو فناء صفات تھا۔ یہ ابدیت کی جا تھی، یہ ابدیت کی جا تھی۔ اس کے بعد فرمایا محبوب نہیں، اب محبت کی جا ہے، اب محبت کی جا ہے۔ تین درجے ابدیت میں تھے، کعبہ قوسین، پھر فرمایا او ادنا، محبوب اب فاصلے بھی ختم کرتے ہیں، اب فاصلے بھی ختم کرتے ہیں۔ تو او ادنا کے مقام پر لا کر فناء ذات بھی کر دی، اب ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئے، ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی۔ سو حضور کی ذات پر خدا کی ذات کے انوار تھے، حضور کی صفات پر اللہ کی صفات کے انوار تھے، حضور کے اسماء پر اللہ کے اسماء کے انوار تھے، اور حضور کی افعال پر اللہ کے افعال کے انوار تھے۔ سارا محبوب کا پیکر، محبوب کا ظاہر بھی، محبوب کا باطن بھی، محبوب کا قلب بھی، محبوب کی روح بھی، محبوب کا سر بھی، محبوب کا خفی بھی، اور محبوب کا اخفا بھی، سارے لطائف مصطفیٰ کے انوار الہیہ کے ساتھ منور تھے۔ جب انوار الہیہ سے ظاہر و باطن کو منور کر کے بھیجا، اب آواز دی موسیٰ، تیرا التجا تھی کہ مجھے دیکھنا ہے، چھٹے آسمان پہ کھڑا ہو جا، مصطفیٰ کو دیکھ رہے، یہی خدا کو دیکھنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح کان خلقہ القرآن، یہ تفسیر عائشہ آ گئی۔ شیخ جنید بغدادی کی تعریف جو ہے، تعریف محبت، اس کی شرح کی میں نے کہ کس طرح وہ تعریف محبت حضور کی ذات میں ہوئی۔ تو فرمایا موسیٰ آ جا، چھٹے آسمان پر آج تیری دعا رد نہیں کی تھی، اس کے پوری ہونے کا وقت اب آیا ہے۔ کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام کی دیدار کے انتظار میں۔ عرض کیا باری تعالیٰ، میں نے تو 9 بار التجا کی تھی، تو کیا 9 بار ہی دیدار ہوگا کہ 9 التجائیں ایک ہی دیدار میں گم ہو جائیں گی، ضم کر دی جائیں گی؟ فرمایا نہیں، ہر التجا پر الگ دیدار ہوگا۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ 50 نمازیں دے کر بھیج رہا ہوں، اور بالآخر لے جانی میرے محبوب نے 5 ہیں، مجھے بھی علم ہے، شروع سے 5 نہیں دیں، 50 اس لیے دی ہیں کہ تو بار بار دیدار کرتے جانا اور درخواست کرتے جانا، حضور زیادہ ہے، امت آپ کی نہیں پڑے گی، محبوب پھر میرے پاس آئے گا، پھر میرے جلوے سمیٹے گا، اور میں بھی اکٹھی 45 معاف نہیں کروں گا، ہر دورے پر 5 معاف کروں گا۔ محبوب کے 9 وزٹ کرا دوں گا۔ کتنے وزٹ ہوں گے؟ 9 دورے ہو جائیں گے محبوب کے۔
ہائے ہائے 9 دورے ہو جائیں گے محبوب کے، ہر بار 5 نمازیں معاف کروں گا۔ اور اگلا ایک جملہ بول رہا ہوں، علماء معاف کر دیں مجھے، علماء معاف کر دیں۔ تو 5 ہر بار معاف کروں گا، 50 سے 5 پر لاؤں گا، تو بار بار تو دیکھتے جانا اور بھیجتے جانا، میں 5 کرتا جاؤں گا، پھر لوٹاتا جاؤں گا، تو بھی راضی تے میں بھی راضی، ہائے تیرا رانجھا بھی راضی تے ساڈا رانجھا بھی راضی، ہائے ہائے تو بھی تکتا رہے گا میں بھی تکتا رہوں گا، ہائے 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 تو بھی تکتا رہے میں بھی تکتا رہوں، تو بھی تکتا رہے میں بھی تکتا رہوں۔ اس لیے جو قسم کھائی نا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، کیا اس ہوا کے کئی معنی ہیں، میں نے 9 معنی بیان کیے ہیں، وہ الگ معراج کے بیان میں ہیں میرے، مگر 2 باتیں ہیں۔ ایک ہوا کا معنی ہے اوپر جانا، ہویجن سے ہو، اور ایک ہویجن سے ہو تو ہوا کا معنی ہے نیچے آنا۔ تو وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا کے 2 معنی، قسم ہے ستارے کی جب اوپر آیا، قسم ہے ستارے کی جب نیچے آیا۔ تو گویا حضور کا اوپر آنا بھی تک رہا تھا، جیسے کوئی واری واری جا رہا ہو، سنیا تیرے اوپر تیرا آنا بھی سونا، وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، اور مڑ مڑ کے تیرا تلے جانا بھی سونا۔ تو حضور کا آنا بھی پیار بھرا تھا اور جانا بھی پیار بھرا تھا۔ تو یہ تو اس محب کی بات تھی نا، محبوب کے ساتھ، اور پھر یہ محبوب بھی محب ہے اور وہ محبوب ہے، رشتہ تو دوہرا ہے نا، رشتہ تو دوہرا ہے۔ وہ بھی تکتا تھا، اور جب واپس بالآخر فائنل ہو گیا، سارے دورے مکمل ہو گئے، جانے لگے، تو قرآن گواہی دیتا ہے یہاں رک کے، پھر محبوب نے پھر کھڑے ہو کے اوپر تکا، اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جب نیچے جانے لگا تو ایک بار دوبارہ پھر پلٹ کر یار نے یار کو دیکھا، پھر پلٹ کر یار نے یار کو دیکھا، لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اترتے ہوئے دوبارہ دیکھا۔ بات یہ تھی کہ محبت یہ ہے کہ محبوب کی صفات محب کی صفات میں داخل ہو جائیں، اور محب کی صفات اس کے وجود سے خارج ہو جائیں۔ حضرت شیخ شبلی، ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں محبت کو محبت اس لیے کہا گیا ہے، ترجمہ کرتے کہ محبت کو محبت کہا اس لیے گیا ہے کہ لِأَنَّهَا تَمْ مِنَ الْقَلْبِ مَا سِوَى الْمَحْبُوبِ، فرمایا محبت کو محبت اس لیے کہا گیا ہے کہ محبوب کے سوا جو کچھ دل میں ہوتا ہے اس کو محو کر دیتی ہے، اس کو مٹا دیتی ہے۔ تو محبت دل میں محبوب کے سوا کسی کو نہیں چھوڑتی، صاف کر دیتی۔ پھر شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا محبت کا، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا بتائیں، محبت شروع میں لذت ہوتی ہے، آخر میں وحشت ہوتی ہے، ہائے ہائے، شروع میں لذت ہوتی ہے، آخر میں کانپنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ ابو بکر شبلی اور شیخ ابو علی الدقاق کے فرمان کے بعد آگے ارشاد فرمایا ہے محبت کی حقیقت میں۔ شیخ قشیری نے فرمایا کہ محبت کی حقیقت یہ، یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں کہ اگر محبت کامل ہو جائے، محبت یہ ہے کہ نہ جفا سے کم ہوتی ہے نہ عطا سے زیادہ ہوتی ہے، یہ محبت ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ جفا سے جو کم نہ ہو اور عطا سے زیادہ نہ ہو، اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت کی اقسام ہیں، ایک ہے محبت آثاری، ایک ہے محبت افعالی، ایک ہے محبت صفاتی، ایک ہے محبت ذاتی، 4 قسمیں۔ محبوب جس جس گھر رہا، جدھر جدھر رہا، جہاں پڑاؤ کیا، سفر میں کہیں خیمہ ہوا، کسی جگہ قیام کیا،
کسی کے گھر گیا، کہیں قدموں کے نشان ملے، جہاں جہاں محبوب کے آثار اور اثرات ہوں ان سے محبت کرنا اور انہیں دیکھ کے محبوب کو یاد کرنا، اور آثار کے ذریعے محبوب کی محبت تک پہنچنا، یہ محبت آثاری ہے، آثار کے ذریعے محبت کرنا۔ اور جب آثار مٹ گئے تو پھر محبت کا راستہ مٹ گیا، کمزور محبت ہے۔ کیا؟ دوسری ہے محبت افعالی، محبوب کے فعل کی وجہ سے محبت کی۔ محبوب نے آپ پر کرم کیا، آپ پر انعام کیا، آپ کا کہنا مانا، آپ کو عطا کیا، جو مانگا دیا، احسان کیا، محبت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ اور اگر محبوب نے احسان ہٹا لیا، نگاہ ہٹا لی، چہرہ پھیر لیا، عطا ہٹا لی، وفا نہ کی، جفا دی، تکلیف دی، اور دیتے رہے تو محبت گھٹتی چلی گئی، مسلسل جفا سے محبت گھٹتی چلی گئی، اور جب گھٹ جائے وہ محبت نہیں۔ اس کو دنیاوی محبتوں میں 3 قسمیں ہیں، اس کو محبت افعالی کہتے ہیں۔ یہ افعال سے محبت ہے، محبوب سے نہیں۔ وہ آثار سے محبت تھی، محبوب سے نہیں۔ ہمارا یہی عالم ہے نا، یہ رقیب ہو جاتے ہیں، محبوب نے دوسرے کی طرف دھیان کر دیا تو ایک اس کا تو دشمن بن گیا، پھر مسلسل دھیان دوسری طرف رہا تو محبت گھٹنے لگی، حتیٰ کہ گھٹ گئی، محبوب تکتا ہی نہیں۔ یہ تصور نہیں کہ دیکھے یا نہ دیکھے، یہ تو محبوب کا حق ہے، یہ محبوب کا حق ہے، چاہے دیکھے چاہے نہ دیکھے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت اویس کرنی کو لڑکے پتھر مارتے تھے گلیوں، بڑے بڑے پتھر مارتے، خون بہہ جاتا۔ ایک روز آپ نے بچوں کو بلایا، اکٹھا کیا، کہا کہ پتھر مارا کرو، مگر بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے چن کے وہ مارا کرو۔ بچے تھے، کہنے لگے کہ بس ہو گئی اویس، تیری بس ہو گئی، محبت جواب دے گئی، یہی دیوانہ تھا، یہی دیوانگی، یہی عشق، یہی مستی، گھبرا گئے؟ کہا نہیں، گھبرایا نہیں، تمہارے مارنے سے مزہ آتا ہے، مارنے سے مزہ آتا ہے، مارا کرو، لذت آتی ہے، مارا کرو۔ چھوٹے پتھر اس لیے کہے کہ جب بڑے مارتے ہو تو اس سے خون بہتا ہے، خون بہتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وضو رہے تاکہ یار کی محبت میں وضو کے ساتھ رہوں، یار کی یاد میں وضو کے ساتھ رہوں، سو تمہارا مارنا بھی جاری رہے اور میرا کام بھی ہوتا رہے، تمہارا کام بھی ہوتا رہے۔ تو محبت میں جو جفا ہوتی ہے وہ جفا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تعریف ہے اس بات کی، اگر محبوب دے تو محبت بڑھے نہیں، عہدے دے، نعمتیں دے، مال دے، دولت دے، توجہ دے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار ہمارے گھر آئیں جی، ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر کھانا کھائیں، ہم نے مصافحہ کرنا ہے، ہم نے زیارت کرنی ہے، ہمیں پاس بیٹھنے دیں۔ یہ سب یہی دھندے اور رولے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ملیں، توجہ و شفقت کثرت سے ملے تو محبت ہے، بڑھتی ہے، اور اگر یہ سب چیزیں نہ ملے، دھیان نہ ملے تو محبت گھٹتی ہے۔ سو حضرت شیخ نے فرمایا کہ
جو محبت یحییٰ بن معاذ نے کہ جو کم ہو وہ محبت نہیں، نہ ملنے سے جو کم ہو وہ محبت نہیں، اور ملنے سے جو بڑھ جائے وہ محبت نہیں، چونکہ یہ پھر افعالی محبت ہوگی، اس فعل سے، کرم سے، سخاوت سے، عنایت سے، احسان سے، انعام سے محبت ہے، محبوب سے محبت نہیں ہے۔ محبوب کی محبت اس سے بے نیاز ہوتی ہے، جفا اور وفا سے بے نیاز ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد آگے پھر فرمایا تیسری محبت صفاتی ہوتی ہے۔ تیسری محبت صفات، نیرے افعالی لوگ ہیں ہمارے، تو کثیر افعالی لوگ ہیں سارے، بس ایمان سے کہیے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، سب افعالی لوگ نہیں ہیں؟ بولے نا، سب افعالی لوگ ہیں، کوئی ذاتی نہیں ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، وہ بیٹے یہ بڑا دعویٰ ہے، ایسا دعویٰ نہیں کرتے، بڑا دعویٰ ہے۔ ایک عاشق تھا فقیر، مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی نے بیان کیا، ایک جوان ہر روز ان کے پاس جاتا، ہر روز جاتا اور کہتا کہ حضور خدا کے لیے ایک ذرہ عشق کا دے دے، ایک وہ چتڑی چڑھاتے نہیں، وہ جس میں ڈالتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ چھولے وغیرہ ڈال کے بھونتے ہیں، بٹی، وہ بٹی چلاتا تھا، بس ایسے بٹیار تھا، دیکھنے میں کیا تھا؟ بٹیارہ تھا، بٹیارہ تھا عاشق، بٹیارے کے روپ میں عاشق، روز بٹی چڑھاتا، تو لوگ لینے آتے، ایک جوان بھی آتا، وہ کبھی نہ لیتا اس سے دانے، وہ نہ لیتا، وہ پاپس، کارن پاپس جو ہوتے ہیں کارن، وہ نہ لیتا۔ ایک دن اس نے پوچھا، جوان تو روز آتا ہے، بیٹھ کے چلا جاتا ہے، بٹی کے پاس آگ سیکتا ہے، تو کبھی لیتا نہیں؟ اس نے کہا میں یہ لینے نہیں آتا۔ کیا لینے آتے؟ مجھے تو عشق کی آگ دے دے، عشق کی چنگاری دے دے۔ وہ پھر بھگا، کہتے نہیں یہ بڑا مشکل سودا ہے۔ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 6 سال، طویل مدت جوان آتا رہا، مانگتا رہا، وہ ٹالتے رہے۔ ایک دن انہوں نے کہا اچھا یوں کر، کل فلاں جنگل میں جانا، اور فلاں جنگل میں اس مقام پر ایک آدمی پڑا ہوگا، اس کو دیکھ آنا، اور پرسوں پھر میرے پاس آ کے سوال کرنا عشق کا۔ مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی فرماتے ہیں کہ وہ جنگل میں گیا، اس مقام پر دیکھا تو ایک شخص پڑا تھا، اس کے سر سے لے کے پاؤں تک سارے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھرے پڑے تھے، سارے اعضاء بکھرے پڑے تھے، بازو الگ، ٹانگیں الگ، سر الگ، دڑ الگ، اور ہر عضو تڑپ رہا تھا، ہر عضو، اور ہر عضو تڑپنے سے خون بہ رہا تھا، اور ہر قطرہ خون سے اللہ 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 کی آواز آ رہی، منصور حلاج کی طرح۔ کیا؟ منصور حلاج کی طرح مفتیوں نے فتویٰ دے کے شیخ منصور حلاج کو، حسین بن منصور حلاج کو شہید کرا دیا۔ جب شہید کرا دیا، گردن کاٹی، ذبح کیا، اور لاش کو پھینکا دریا میں، دریائے دجلہ میں پھینکا، تو وہ جہاں جہاں تک خون گیا، خون کے ہر قطرے اور دریا کے پانی کے ہر قطرے سے اللہ اللہ کی موجیں اٹھتی تھیں۔ واپس آیا، اگلے دن پوچھا کہ کیا پایا تو نے؟ اس نے کہا جی یہ حال تھا۔ اس نے کہا اس نے عشق مانگا تھا، ایک قطرہ، ایک چنگاری عشق کی ملی، یہ حال ہو گیا اس کا، عشق کی ایک چنگاری نے یہ حال کر دیا۔ خیر وہ فرماتے ہیں اس نے کہا مجھے آدھی دے دیں، یہ سوداگر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ کہ جفا کو برداشت کرنا، عطا پر تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے، محبت بڑھتی بڑھتی ہے، مگر جفا پر محبت کم نہ ہو۔ لیلا بیمار ہو گئی تھی، اور اس کی بیماری پر طبیبوں نے کہا اسے خون چاہیے، شہر میں کئی محب تھے، اس کے کئی محب تھے، کسی نے خون نہیں دیا۔ مجنو کو خبر ہوئی، ہر روز بوتل نکال نکال کے خون کی دیتا، نچڑ گیا، جسم نچوڑ ڈالا، اور اپنا خون دے دے کے لیلا کو شفا یاب کر دیا۔ مجنو کے خون سے شفا یاب ہو گئی، لیلا اٹھی، اس نے خیرات کے لیے زردے کی دیگ پکائی، یوں سمجھ لیں، اور طلب کیا سارے فقیروں کو شہر کے کہ میں خیرات بانٹوں۔ سارے عاشق قطار میں آ گئے، مدعیان عشق قطار میں آ گئے، ہر ایک کا پیالہ بھر بھر کے لیلا دیتی رہی، ڈالتی رہی، دیتی رہی، ڈالتی رہی، ہر ایک کے پیالے بھر بھر کے ڈالتی رہی۔
ہر کوئی لے کے خوش ہوا. جنہوں نے قطرہ خون کا نہیں دیا تھا لے گئے. جب مجنوں کی باری آئی جس نے سارا خون دے دیا تھا، اس نے جو پیالہ آگے کیا تو لیلا نے اوندا ہاتھ مارا، اس کا پیالہ توڑ دیا. پیالہ زمین پہ گرا، ٹکڑے ہو گئے. مجنوں پیالے کے ٹکڑے اٹھاتا تھا اور ناچتا تھا. پیالے کے ٹکڑے اٹھاتا تھا اور ناچتا تھا. مجھے ذہن میں نہیں، غالباً حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کیا ہے. میں کوئی قصے کہانی فلموں سے نہیں بیان کر رہا. ہوگا فلموں کا قصہ جائے جہنم میں تو عاشقوں کی بات عاشقوں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہیں سے لیا ہوگا. تو عاشق بتاتے ہیں ناچتا تھا مجنوں. لوگوں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے. اس نے کہا تم پاگل ہو گئے. اس نے تمہارا پیالہ توڑ دیا، بڑے مجمع میں بے عزت کر دیا، کسی اور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا. تو تم تو چیختے مارتے ڈر جاتے، چیخ مارتے ڈر کے مر جاتے، الٹا خوشی سے ناچتے ہو. اس نے کہا ناچتا خوشی سے اس لیے ہوں کہ کسی اور کا پیالہ توڑا ہوتا، کسی اور کا توڑا ہوتا. یہ جو سینکڑوں لوگ تھے، یہ سلوک تنہا میرے ساتھ جو کیا تو مجھے کچھ الگ جانا تو کیا نا. مجھے اوروں سے الگ جانا تو کیا. سو اس لیے میں نے کہا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھیں اس بنی اسرائیل کے عابد اور عاشق کا حال جس نے 70 سال پہاڑ کی غار میں عبادت کی تھی. کشف المحجوب میں اللہ پاک نے وہی بھیجی پیغمبر کو کہ اسے بتا دیں کہ تمہاری 70 سال کی عبادت ہم نے رد کر دی. جب پیغمبر نے آ کے خبر دی، پیغمبر نے خبر دی، اس عاشق کا چہرہ دمک اٹھا اور حالت وجد میں ناچنے لگ گیا. پیغمبر نے پوچھا تیری تو 70 سال کی عبادت تباہ گئی، بجائے اس کے کہ تو مر جاتا تو خوشی سے ناچتا ہے، کیا سبب ہے؟ اس نے کہا میرا کام تھا عبادت کرنا، قبول ہو یا نہ ہو یہ میرا کام نہ تھا، یہ اس کا کام تھا. میں تو اس لیے ناچتا ہوں کہ 70 سال جو عبادت کی صلہ مل گیا. بھئی کیا ملا؟ یہ کہ اس کے شمار میں تو آ گیا ہونا. ہائے ہائے، یہ اس کی مرضی، محبوب کی مرضی، چاہے مقبولوں میں لکھ دے چاہے مردودوں میں لکھ دے، یہ اس کی مرضی ہے، مگر اس کے کسی نہ کسی حساب و کتاب اور شمار میں تو آ گیا ہوں. 70 سال بعد آج محبوب نے یاد تو کیا ہے، پیغام تو بھیجا ہے کہ تیری عبادت رد ہو گئی، اسی پیغام پہ واری جا رہا ہوں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. جب کل رات ہم حضرت آدم کے واقعہ تک جائیں گے نا، میں بس اس وادی کے قریب قریب باہر آپ کو پہنچا دیا ہے. اس بات کو نہیں چھیڑا، بالکل ٹچ نہیں کیا، مگر اس وادی کے کنارے پہنچ گئے ہیں. ہائے 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 ہائے، اس کے کنارے پہنچ گئے ہیں کہ اتارنا سزا ہے یا ادا ہے. ہائے، جنت سے اتارنا سزا ہے یا ادا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر اسی طرح حضرت ابو یعقوب السوسی فرماتے ہیں کہ محبت کی حقیقت یہ ہے، وہ تو تھا نا محبت آثاری، پھر محبت افعالی، اور اس کے بعد محبت صفاتی. پھر محبت صفات یہ ہے، کسی نے کہا کہ لوگ میری زلفوں پہ مرتے ہیں، لوگ میرے رخسار کی سرخی پہ مرتے ہیں، لوگ میرے کاکل پہ مرتے ہیں، لوگ میرے قد و قامت پہ مرتے ہیں، لوگ میری آواز پہ مرتے ہیں، لوگ میرے کرکٹ کھیلنے پہ مرتے ہیں، لوگ میری خوش الہانی پر، رفیع نے کہا میری خوش الہانی پہ ملتے ہیں، رفیع نے، مکیش نے، مہدی حسن نے کہا میری آواز پہ مرتے ہیں، کسی نے کہا میری کرکٹ پہ مرتے ہیں، کسی نے کہا ہاکی پہ مرتے ہیں،
کسی نے کہا وہ گولڈن کیا بولتا ہوتا ہے وہ ہیں سلطان گولڈن میرے جمپ پہ مرتے ہیں، کسی نے کہا میری پہلوانی پہ مرتے ہیں محمد علی کلے نے، ہر کوئی کہتا رہا، کسی نے کہا میرے حسن پہ ملتے ہیں، میری زلف کے کاکلوں پہ مرتے ہیں، کنڈل پہ مرتے ہیں، میری جوانی کدو زیبا کدے زیبا پہ مرتے ہیں۔ اس کو عارف نے کہا کہ 10 سال ٹھہر جا پھر بتانا کتنے مرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب یہ بہاریں نہیں رہیں گی پھر بھی کوئی مرے گا؟ بس جب وہ بہاریں نہ رہیں تو پھر انہیں مرتے ہوئوں کو اوروں پہ مرتے دیکھا اور اس کو تکتے بھی نہ دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں یا غلط؟ لوگو کن محبتوں میں گرے ہوئے ہو جو فانی ہے، جس نے رہنا ہی نہیں ہے، جس نے رہنا ہی نہیں ہے۔ عہدہ کس کے پاس رہتا ہے؟ حسن کس کے پاس رہتا ہے؟ مال کس کے پاس رہتا ہے؟ چھاؤں ہے، آتی ہے چھاؤں، جاتی ہے چھاؤں۔ یہ جسمانی طاقت کس کے پاس رہتی ہے؟ یہ خصائل جو ہیں یہ آتے اور جاتے ہیں، فانی ہیں۔ سو یہ محبت صفاتی ہے۔ 4 دن کی بہار ہے، پھر جب خزاں آتی ہے پھر باغ دیکھنے بھی کوئی نہیں جاتا۔ ہائے ہائے، وہی پھول وہی درخت، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کانٹے ہی کانٹے رہ جاتے ہیں، کوئی انہیں پھر یہاں نہیں لگاتا۔ تو پتہ چلا کہ اس پھول کے درخت کا کوئی خریدار نہ تھا، بس ان پتیوں کا تھا۔ بہار کا طالب تھا، خزاں کا نہیں تھا۔ یہ محبت صفاتی ہے۔ جب صفات نہ رہیں، بدل جائیں تو محبت نہیں رہتی۔ یہ سب دنیا کی محبتیں تھی، ختم ہو گئیں۔ اس نے کہا باری تعالیٰ نے مجھ سے محبت کرو تو ذاتی کرو، مجھ سے محبت کرو بولیے نا تو ذاتی کرو۔ اس لیے شیخ ابو یعقوب السوسی انہوں نے فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ بندہ اس محبت میں، پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ محبت انسان اپنا حظ لیتا ہے۔ آنکھیں اپنا حظ لیتی ہیں، اپنا حصہ لیتی ہیں، ذہن دماغ اپنا حصہ لیتا ہے۔ یہ جو افعال سے محبت ہے اس کے انعام اور احسان سے، یہ جو حسن و جمال سے محبت ہے، یہ جو ساری محبتیں ہیں یہ بندہ اپنا حصہ لیتا، توجہ مانگتا ہے، فیض مانگتا ہے، دھیان مانگتا ہے۔ یہ جو انسان مانگتا ہے، خواہ دھیان مانگے، خواہ توجہ مانگے، خواہ قربت مانگے، خواہ احسان مانگے، خواہ انعام مانگے، خواہ شفقت مانگے، خواہ نام کا لینا مانگے، یہ جو کچھ مانگتا ہے یہ حظ ہے، حصہ ہے۔ بندہ اپنا حصہ لیتا ہے، تو جو اپنا حصہ لے وہ محب نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، عاشقوں نے کہا جو اپنا حصہ لے وہ محب نہیں۔ فرمایا محب وہ ہے جو محب کی خاطر اپنے سارے حصے چھوڑ دے، کوئی حصہ نہ لے، کوئی حظ نہ لے، اب سب حصے سب حظ فنا کر دے۔ اور وہی جن کو دریا میں پھینکا تو ہر قطرہ دریا حق حق کہتا تھا۔ اب اس حسین بن منصور حلاج سے پوچھتے ہیں، شیخ حلاج آپ نے محبت کو کیسا جانا؟ انہوں نے محبت کا وہی تعریف کی نا جس میں سے گزر گئے تھے۔ محبت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حقیقت المحبت قیام کا محبوب کا بخلع اوصافک۔ فرمایا محبت کی حقیقت یہ ہے کہ تو محبوب کے ساتھ اس طرح قائم ہو جائے کہ اپنے سارے اوصاف کا لباس اتار کے پھینک دے۔ محبت یہ ہے کہ حبیب کی ذات کے محبت کے سوا ساری محبتیں دل سے ساقط ہو جائیں۔ بس ایک لفظ سمجھ لیں، آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ ساری محبتوں میں ہر غیر کی محبت ساقط ہو جائے۔ نہیں، محبت ہوتی نہیں جب تک غیر کی محبت ساتھ رہے تو محبت ہوتی نہیں۔ جب غیر کی محبتیں ساری ساقط ہو جائیں اور فقط حبیب کی محبت رہے تو محبت ہوتی ہے پر ناقص ہوتی ہے۔ جب غیر محبتیں رہیں محبوب کی محبت کے ساتھ تو یہ محبت ہوتی ہی نہیں۔ محبت ہوتی تب ہے جب غیر کی ساری محبتیں ساقط ہو جائیں، مٹ جائیں، اور محبوب کے سوا کسی غیر کی محبت کا کوئی سایہ، کوئی دانہ، کوئی وجود، کوئی ذرہ تک نہ رہے، تو پھر تو محبت
کا وجود بنتا ہے، اور یہ محبت ناقصہ ہے۔ سب غیر کی محبتیں مٹا کر تنہا محبوب کی محبت رکھ کر، یہ بھی محبت ناقصہ ہے کہ ساری محبتوں کو دل سے ساقط کر دینا اور ایک حبیب کی محبت کو برقرار رکھ لینا، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ اور پھر یہ 9 ہو گئیں، اور 10ویں محبت بتا دیتا ہوں، فنائیت تامہ کی، وہ بھی حضرت شیخ جنید اور سری سقطی بیان کرتے ہیں کہ 10ویں محبت یہ ہے کہ جب محبت کمال پہ پہنچتی ہے فنائیت تامہ میں، تو المحبت بین اثنین حتی یقول الواحد للآخر یا انا، دو کے درمیان محبت، محب کی محبت کامل تب ہوتی ہے، کیا؟ کامل تب ہوتی ہے کہ جب محب محبوب کو بلائے تو کہے اے میں، ہائے محبت میں فنائے تام تب ہوتی ہے کہ جب محب محبوب سے مخاطب ہو محبوب کو، تو یہ نہ کہے اے تم، نہ کہے اے میں، استہلاک ہو گیا۔ محبت کی ابتدا ہوئی تھی رغبت سے، رغبت بڑی تو انہماک ہوا، انہماک بڑا تو استغراق ہوا، استغراق بڑا تو استہلاک ہوا، اور جب استہلاک ہوتا ہے تو اپنے وجود کے احساس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اور پھر احساس کی ہلاکت بڑھتی ہے تو خود وجود کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے پھر عاشقوں نے کہا کہ محبت پھر محبوب کے سوا جو کچھ باقی ہوتا ہے، محبت ایک آگ ہے، باقی ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ المحبت نار فی القلب تحرق ما سوى المحبوب، محبوب کے سوا جو کچھ ہوتا ہے محبت اس کو جلا دیتی ہے۔ اب جو کچھ، اس کی تعریف کرنی ہے، کس کس شے کو جلا دیتی ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے سوائے محبوب کے جلا دیتی ہے۔ لہذا متقین اور مطیعین جب سفر محبت پہ چلتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اطاعت و اعمال، موافقت اطاعت، محبوب کے حکم کے ساتھ مطابقت کرنا، اور اللہ کے محبوب کے ساتھ اطاعت میں معانقہ کرنا، اور مخالفت سے مباینہ جدائی کرنا۔ اللہ کے بندے جب راہ محبت پہ سفر شروع کرتے ہیں تو اطاعت اور اعمال کے درخت اگاتے ہیں، اطاعت اور اعمال کے درخت اگاتے ہیں، اور درخت اگا کر اطاعت اور اعمال کو گناہ سمجھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور گناہ سمجھتے ہیں، سجود رکوع کرتے ہیں اور گناہ سمجھتے ہیں، ساری رات دست بستہ محبوب کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور جب ختم کرتے ہیں تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ایک ولی تھے، ہر رات عبادت کرتے، ساری رات رکوع و سجود کر کے روتے، اور جب عبادت نوافل ختم کرتے تو سجدے میں گر جاتے، اور سجدے میں گر کے دھاڑے مار کے روتے اور عرض کرتے مولا یہ جو تیرا گناہ کیا ہے مولا اس گناہ کو معاف کر دینا، میری خطا کو معاف کر دینا۔ کسی نے پوچھا حضرت ساری رات تو آپ نے عبادت کی، اس کو آپ گناہ کہہ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بیٹے اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ میرا وجود اس قابل نہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکتا، رات بھر اس وجود پلید کے ساتھ کھڑا رہا، گناہ ہے۔ میری جبین اس قابل نہ تھی کہ خدا کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو سکتی، اس جبین سے سجدہ کیا، اس سے بڑا بے ادبی اور گناہ کیا ہے۔ میری زبان اس قابل نہ تھی کہ اللہ کا نام لے سکتی، ساری رات اس کا نام جپتا رہا، اس سے بڑا گناہ اور بے ادبی کیا ہے۔ تو اطاعت و اعمال کے درخت اگاتے ہیں اور ہر اطاعت کے عمل کو گناہ سمجھتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں۔ جب اپنے اعمال صالحہ کو بھی گناہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے لیے توبہ کرتے ہیں، اور یہ درخت جو اگائے تھے اطاعت و اعمال کے باغات، ان کو توبہ کے پانی سے ان کی آبیاری کرتے ہیں، توبہ کے پانی سے ان کی بولیے آبیاری کرتے ہیں،
اتنا روتے ہیں، توبہ کے پانی سے اطاعت اور اعمال کے درختوں اور پودوں کی آب یاری کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ندامت اور غم اور حزن اور آہ و بکا، اس کے پھل اگتے ہیں درخت پر۔ جب توبہ کا پانی ملتا ہے تو ندامت کے پھل اگتے ہیں درختوں پر، ندامت کے پھل اگتے ہیں، پھر قلب میں صفا پیدا کرتے ہیں تزکیہ سے، تو صفا کے برتنوں میں ان پھلوں کو نچوڑتے ہیں، صفا کے برتنوں میں ان پھلوں کو نچوڑتے ہیں، اور نچوڑ کر جو شیرہ اس قلب کے برتن صفا پر آتا ہے اعمال کا، ندامت اور توبہ کے ساتھ، ان کو مصائب، آلام، جفا اور تکلیفوں کے چولہوں پر چڑھا کر آنچ دیتے ہیں، آگ دیتے ہیں، ان کو جفا، مصائب اور آلام اور تکلیف کے چولہوں پر رکھ کر پکاتے ہیں، اور صبر کی آگ پر ان کو پکاتے ہیں، اور پھر شیرہ بنتا ہے، اس میں اطاعت کی لذت اور حلاوت اور رضا کی لذت آتی ہے، تب اس شیرہ میں رضا کی لذت حلاوت آتی ہے، محبت کی چاشنی آتی ہے، اور جب چاشنی آتی ہے تو پھر وہ پی کر ان کی روحیں ان کے نفوس اور روحوں کو ملکوت کی طرف لے جاتی ہیں، پھر نفس ملکوت کا سفر کرتے ہیں، نفس ملکوت میں جاتے ہیں، اور پھر ان کے دل ملکوت کی وادی سے نکل کر جبروت کے ملک میں چلے جاتے ہیں، ان کے نفس ملکوت کی سیر کرتے ہیں، دل جبروت کی وادی میں جاتے ہیں، دل جبروت میں گھومتے ہیں، ان کی روحیں پھر لاہوت میں چلی جاتی ہیں، نفس ملکوت پہ رہتے ہیں، جسم دنیا کے ناسوت پہ رہتے ہیں، نفس ملکوت میں رہتے ہیں، دل جبروت میں رہتے ہیں، روحیں لاہوت میں رہتی ہیں، اور پھر جو اسرار باطن کے ہیں وہ عالم ہاہوت میں چلے جاتے ہیں، عالم ہاہوت میں پہنچ کر اس وادی پر انہیں پھر چشمے رضا رضوان کے چشموں پر بلایا جاتا ہے، ہاہوت میں رضوان کے چشموں سے انہیں پلایا جاتا ہے، قربتوں کی کشتیوں پر بٹھایا جاتا ہے، قربتوں کی کشتیوں پر بٹھایا جاتا ہے، اور وہ قربتوں کی کشتی پہ سواری کر کے پھر بالآخر دیدار کے ساحل پہ جا کے اترتے ہیں، دیدار کے ساحل پہ اترتے ہیں، پردہ اٹھایا جاتا ہے، اور اللہ پاک انہیں پھر اپنی دائمی سلامتی کی گود میں لے لیتا ہے، ان باغات میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جو محبت سفر طے کراتی ہے، عشق جو سفر طے کراتا ہے، یہ سفر تقوی، عبادتوں، طاعتوں سے نہیں، عشق سے طے ہوتے ہیں۔ اس لیے سلطان العارفین سلطان باہو نے کہا، جس منزل تھی عشق پہنچاوے اتے غوث نہ پاندے پھیرا ہو، جس منزل تھی عشق پہنچاوے اتے غوث نہ پامن پھیرا ہو، یہ سفر ہوتا ہے۔ تو آج معنی محبت کا مضمون قدرے جتنا اللہ کو منظور ہوا اور وقت کی وسعت نے اجازت دی اس قدر مکمل ہوا معنی محبت کا۔ اب معنی محبت جب آپ سمجھ گئے تو اس کی روشنی میں پھر آدم علیہ السلام کی جنت اور حبوط کے واقعہ کو کل رات سمجھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔